سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد اور احمد ہوں، اور میں ماہی کفر کو مٹانے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو محو کر دے گا، اور میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی روز حشر جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، آج فرش والوں کو اور عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے، مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی لاڈلی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک کی بہت بہت مبارکباد۔ یعنی آج اس کائنات کے سب سے معزز اور سب سے مکرم گھرانے میں خوشیوں کا سما ہے، کیونکہ آج اس عظیم المرتبت خاتون کی آمد ہے جو نواسی ہیں وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو شبیہ ہیں خاتون اول محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جو شہزادی ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، جو نور نظر ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جو لاڈلی بہن ہیں حسنین کریمین علیہ السلام کی، جو پھپھی جان ہیں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی، یعنی جو اس کائنات کے سب سے عظیم، سب سے مکرم رشتوں اور سب سے مقدس رشتوں کی حسین ترین لڑی میں موتی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کی شان و عظمت کا کیا ہی کہیے ناظرین کہ آسمانوں سے جن کا نام آیا اور مختار کل نے سب سے پہلے جنہیں زین اب بلایا، جن کے مقدر کی رفعتوں کا کیا کہیے کہ جنہیں لمس مصطفیٰ و لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، جن کی تربیت کا کیا کہیے کہ کائنات کا سب سے عظمتوں والا گھرانہ اور کائنات کا سب سے پاکیزہ گھرانہ جن کی تربیت گاہ بنا، جن کی علمیت کا کیا کہیے کہ جنہیں بیک وقت شہر علم کا فیضان بھی ملا اور باب مدینۃ العلم کا فیضان بھی ملا، جن پر برسنے والی رحمتوں کی اور حلاوتوں کا کیا کہیے کہ جنہیں جنتی عورتوں کی سردار کا رحمتوں بھرا سایہ ملا، جن پر نازل ہونے والی شفقتوں کا کیا کہیے کہ مولا کائنات کا پیار جن کو بے حد و بے حساب ملا، جن کے اکرام و احترام کا کیا کہیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جن کو بے شمار اکرام ملا، جن کی عصمت و طہارت کا کیا کہیے کہ جن کو سیدہ کائنات کی عصمت و طہارت کا پرتاؤ ملا، جن کی خلوتوں کا کیا کہیے کہ جنہیں سیدہ کائنات کی پاک خلوتوں کا فیضان ملا، جن کی عبادتوں اور ریاضتوں کا کیا کہیے کہ جنہیں اپنی والدہ ماجدہ سے عبادتوں اور ریاضتوں کا جام ملا، رشتوں کی دنیا میں ناظرین جن کا مقام و مرتبہ کیا کہیے کہ جن کے توسل سے رشتوں کو نبھانے کا امت کو اہتمام ملا، جن کے ایثار و قربانی کا کیا کہیے کہ جن کی قربانیوں کے صدقے لفظ ایثار و قربانی کو دوام ملا، جن کے صبر و استقامت کا کیا کہیے کہ جن کے صدقے صبر و استقامت کی شاہراہ کے مسافروں کو برداشت کا پیام ملا، جن کی ہمت و شجاعت و بہادری کا کیا کہیے کہ جن کے صدقے کمزوروں کو حق پر بہادری کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام ملا، جن کی خوش بختی و خوش نصیبی کا کیا کہیے کہ جنہیں بیک وقت آغوش رسالت کے ساتھ آغوش ولایت کا اہتمام بھی ملا، جن کے حسین ترین القابات کا کیا کہیے کہ جو ثانی زہرا بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، نائبات الزہرا بھی ہیں، صدیقہ صغرا بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، راضیہ بالقدر والقضاء بھی ہیں، عارفہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، امینہ بھی ہیں، شریکت
سیدۃ الشہداء بھی ہیں، بلیغہ و فصیحہ بھی ہیں، جن کے مراتب کا کیا کہیے، جو اپنے بھائی جان کے مشن کی ساتھی بن کر شریکت الحسین بھی ہیں، اور مشن حسینی کی کسٹوڈین بن کر، محافظہ بن کر نائبۃ الحسین بھی ہیں، جن کے فہم و فراست کا کیا کہیے صاحب، جو عقل و شعور کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو کر عقیلۃ النساء بھی ہیں اور عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں، اور جود و سخا میں نواسی ابی القاسم بھی ہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہستی صرف ایک ہستی نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تحریک ہے، جو بیک وقت اپنے رب سے تعلق کی معراج پر علوی خاندان کی عابدہ نظر آتی ہیں، تو اپنی فہم و فراست کی وجہ سے عقیلہ بنی ہاشم بن کر اوج کمال پاتی ہیں۔ مشکل ترین حالات میں جو گلشن سیدہ کائنات کا سہارا ہیں، اور ظالم و جابر کے سامنے حیدری جرت کا استعارہ ہیں، جن کا بولنا حیدر جیسا، جن کا چلنا حیدر جیسا، جن کا خطاب حیدر جیسا، جن کا نصاب حیدر جیسا، جن کا ہر رنگ حیدر جیسا، جو وقت کے یزید کے سامنے حیدر کرار کی طرح ڈٹ جاتی ہیں اور اپنے خطبات کے ذریعے باطل کے چہرے سے مکر کا نقاب اٹھاتی ہیں، کہ جنہوں نے تنہا قافلہ حسینی کی سالاری کی، مصطفی مشن کی جنہوں نے علم برداری کی، بازار کوفہ میں جو ببانگیں دہل گرشتی تھیں، ابن زیاد و یزید پر جو بے خوف برستی تھیں۔ پیغام یہ دیا ہے بی بی زینب نے زمانے کو، ایک عورت آئی ہے نانا جان کے دین کو بچانے کو۔ بس آپ سلام اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے مکہ پاک کی وادیوں سے اٹھنے والی مصطفی تحریک، جو مدینہ پاک سے ہوتی ہوئی کربلا میں تحریک حسینی میں ڈھلی، اس عظیم تحریک کو تحریک زینبی میں تبدیل کر کے اپنے نانا جان کے مشن کو وہ دوام بخشا کہ دنیا پکار اٹھی کہ قندیل شبستان میں مناجات امامت، وہ ضبط کے خود حوصلہ مندی میں قیامت، وہ عزم مسلسل کے مصائب میں سلامت، زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت، اے فاطمہ الزہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہے تو بیٹی بھی علی ہے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں انشاءاللہ بزرگ شناخہ، سینئر شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ تینوں احباب کو یہ مبارک ساعتیں بہت مبارک ہوں، اور آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آمد کی مبارک ساعتیں، ذرا اپنے عشق، محبت اور عقیدتوں کا ذرا حصہ ڈالیے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی نسبی عظمتیں، اور ساتھ ساتھ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اپنی نواسی پر خاص عنایات، ظاہر ہے وہ الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں تک عشق پہنچے بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حسنین کی ہمشیر میری سیدہ زینب، اللہ، حسنین کی ہمشیر میری سیدہ زینب، اسلام کی تقدیر میری سیدہ زینب، سبحان اللہ، اور حق اور شجاعت کا تعارف میرا شبیر، واہ، حق اور شجاعت کا تعارف میرا شبیر، شبیر کی توقیر میری سیدہ زینب۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور توجہ فرمائیں گے جنید بھائی کہ نیزے کی بلندی سے ہوئی جو تھی تلاوت، آہا، نیزے کی بلندی سے ہوئی جو تھی تلاوت، اس قول کی تفسیر آہا، میری سیدہ زینب۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنے۔ کریم رب کا کرم، آقا کریم کی عطا اور ان پاکان امت کی مہربانی سے ایک مرتبہ پھر یہ لمحہ سعادت نصیب ہوا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ یقیناً وہ بارگاہ ہے کہ جس میں سلامی اور غلامی پیش کرتے ہوئے میں نہیں، بڑے سے بڑا انسان بھی حضرت مہر علی شاہ صاحب کی زبانی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ پاک دامنی کا یہ وہ خوبصورت سلسلہ ہے
کہ جس کے لیے تعریف میں بھی لب کشائی کرتے ہوئے ہم جیسے ناپاکوں کو جھجک آتی ہے کہ کہاں ہم ہیں اور کہاں ان کی ذوات مقدسہ ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نسبی عظمت جب آپ بولتے ہیں تو مجھے عظمت جو ہے اس نسب کے آگے جھولی پھیلائے ہوئے نظر آتی ہے۔ درست۔ بلا شبہ اس کائنات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں کہ جن کو باپ وہ ملا جو صرف ایک گھر کا باپ نہیں، حضور نے کہا کہ میں اور علی ساری امت کے لیے منزلہ باپ کے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، ماں پھر وہ ملی جو سیدہ کائنات ہیں، جو مشفقہ کائنات ہیں، جو محسنہ کائنات ہیں، جن کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو جنت کے سردار۔ اللہ۔ علی المرتضیٰ کی ذات والا صفات کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے اپنے پاس سے تو بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، حضور نے خود علی کا جو تعارف کروایا ہے، زینب پاک کے بابا کا تعارف، تو میں اگر اس کے حوالے سے 1-2 منٹ بھی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ میری اوقات سے بہت بڑی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے تعارف کے لیے آپ جب حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں بڑی کلیئرلی یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں علی پاک کا تعارف جو حضور نے کروایا وہ یہ ہے کہ علی کسی عام شخصیت یا عام ہستی کا نام نہیں، بلکہ حضور کی زبانی خدا کا محبوب علی ہے، مومنوں کا مطلوب علی ہے، سبحان اللہ، محبوں کا مقصود علی ہے۔ واہ۔ اور یہ ایک ایک لفظ واللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایمان کی پہچان علی ہے، واہ عبادتوں کی جان علی ہے، واہ 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 قرآن کا سنگ علی ہے، واہ خدا کی پسند علی ہے، واہ سورج کو واپس کروانے والا علی ہے، واہ، نبی کا جھنڈا اٹھانے والا علی ہے، واہ، شجاعت کا شہنشاہ علی ہے، واللہ یاد خدا میں فنا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب پاک مائی کی بارگاہ میں سلامی کے لیے جاتے ہیں، زینب پاک کی والدہ ماجدہ، چونکہ نسب یقیناً 2 طرف سے ہوتا ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، تو والدہ پاک وہ ہیں جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، راکعہ بھی ہیں، ساجدہ بھی ہیں، صفات جن کے آگے جھولی پھیلائے ہوئے کھڑی ہیں، اور انسان یہ کہہ کر اپنی سلامی خوبصورت بنا سکتا ہے کہ کون فاطمہ، وہ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، کون فاطمہ، وہ جس نے جگ میں معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، سبحان۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہزادی ہیں، یہ تو آپ کی نسبی عظمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے آگے جا بھی نہیں سکتا۔ آپ کی آمد باپ کی طرف سے دیکھیں تو باپ علی، ان کے باپ جناب ابو طالب اور پھر عبد المطلب، ادھر سے سرکار عبداللہ اور عبد المطلب، یہ وہ جو حضور نے کہا تھا کہ 2 نور آئے ہیں، وہ جب جناب عبد المطلب سے آگے تقسیم ہوئے جناب ابو طالب میں اور جناب عبداللہ میں، تو وہ نور چلتے چلتے پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے لیے اکٹھے ہوئے، ادھر سے علی کی صورت میں، ادھر سے جناب زہرا کی صورت میں، اور وہ جو نور اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر صورت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بن۔ سبحان اللہ۔ آمد کے حوالے سے یقیناً بے شمار خوشیوں کا تذکرہ آپ نے بھی کیا۔ حضور اس وقت تشریف فرما نہیں تھے، سفر جہاد پر تشریف لے گئے تھے، واپس آئے اور یہ والدین انتظار کرتے رہے کہ جس طرح حسنین کریمین کے لئے نام اور جو معاملات ہیں حضور نے کیے ہیں، یہ آئیں، حضور تشریف لائے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر آئے، وہی اہتمامات حضور نے کیے، گڑتی عطا فرمائی، لعاب دہن مبارک عطا فرمایا، اور حضور نے یہ کرم فرمایا، کہا کہ اس کا نام بھی انہی کی طرح آسمان سے آئے گا۔ تو آپ نے یہ نام آسمان سے حکم آنے کے بعد تجویز فرمایا کہ میری یہ بیٹی زینب ہے۔ اور اگلا جملہ میں چاہوں گا ہر سامعین اور ناظرین تک پہنچے، وہ یہ تھا کہ سرکار نے اس پاک شہزادی کو جھولی میں لے کے جو فکرہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں حضور کی عطاؤں کی حد ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مبارک ہو،
اللہ نے اس خاندان کو دوسری خدیجۃ الکبریٰ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اب جس بندے کے ذہن میں خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ زہرا کی عزت و عظمت ہے، اس کے لیے حضور کا یہ فرمان اور ثانیہ زہرا کا لقب کافی و وافی ہے۔ مطلب وہ شبیہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کیا بنی کہ منو ان کا عکس جو ہے ان کے کردار کا ان میں نظر آیا کہ جو قربانیاں ظاہر ہے آپ کی نانی جان نے دیں، وہ قربانیاں نواسی میں جو ہے نظر آتی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے کئی القابات ہیں، اور وہ ایسے القابات ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہر لقب جو ہے وہ خود ایک ان کی ہستی کی کائنات ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ کتنے حسین القابات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر خاص طور پر اس کی ذرا تشریحات بھی بتانی ہیں آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر بڑی خوبصورت تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کے مزاج میں وہب و عطا کے ساتھ کسب و جہد کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہاں دونوں سنگم آپ کو اتنے جوبن سے نظر آئیں گے، جہاں وہب و عطا کی آخری نوازش لگتی ہے وہاں کسب و جہد کا بھی آخری رنگ نظر آتا ہے۔ کیا کہنا لگتا یہ ہے کہ وہب کی وجہ سے بھی بہت کچھ ملا اور کسب و عطا کی وجہ سے بھی بہت کچھ گین کیا، سبحان اللہ، تاکہ جو وہب والے ہیں وہ بھی سبق لیں، جو کسب والے ہیں وہ بھی آئیڈیل سمجھیں، کیا کہنے، تاکہ دونوں کو آپ کا فائز ملے۔ تو آپ نے دیکھا اتنے وہب و عطا کے باوجود آپ کا جو سب سے پہلا لقب تھا وہ تھا عقیلہ بنی ہاشم۔ آپ ذہین بہت زیادہ تھیں، آپ کی ذہانت کی باقاعدہ گواہی بھی ملتی ہے کہ جب آپ چھوٹی سی تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پڑھاتے تھے چونکہ، اور آپ کا ذرا ٹیسٹ بھی لیتے تھے اور آپ سمجھ جاتے تھے کہ آج میرے ابو جان مجھے کس طرح چلا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا بیٹی آپ کہیں واحد، تو آپ نے کہا واحد۔ انہوں نے کہا آپ کہیں اثنین، تو آپ خاموش ہو گئیں۔ تو آپ نے کہا واحد کہنے کے بعد پھر اثنین کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائے فطرت سلیمہ میں کتنی گہرائی موجود ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہم روز سنتے ہیں یہاں، اس کے ساتھ تعلق کے بعد یہ دوئی کہاں سے آگئے، یہ تو ایک یک رنگی رہنی چاہیے۔ تو اس سے اندازہ لگائے اتنا ذہین ہونا اور اتنا فتین ہونا۔ پھر اس کے علاوہ آپ عارفہ تھیں، تو ہمیشہ یہ جو عرفان ہے جس کو معرفت کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہب و عطا کا ان کا جب مشاہدہ کریں تو یہ عرفان ان کے گھر کی لونڈی لگتی ہے، لیکن بہرحال عرفان حاصل کرنے جتنی محنت کی ضرورت تھی، کوشش کی ضرورت تھی، وہ آپ کے ہاں بھی بڑی کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ پھر آپ عالمہ بہت بڑی تھی، تو جہاں آپ کے بارے میں یہ شواہد موجود ہے کہ علم لدنی اللہ نے دیا ہوا تھا، وہاں یہ شواہد بھی موجود ہیں کہ آپ نے کسب علم محنت بھی کافی کی تھی۔ ہر وقت اپنے والد صاحب، اپنی والدہ صاحبہ، اپنے بھائیوں سے آپ کے کثرت کے ساتھ علمی مذاکرے مشہور تھے کہ آپ بڑی کثرت کے ساتھ ان میں شامل بھی ہوتی تھیں اور اس میں حصہ بھی لیتی تھیں اور باقاعدہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرتی تھیں۔ پھر عابدہ بہت زیادہ تھی، عبادت کیوں نہ کریں جن لوگوں کے خمیر میں طہارت ازلی کا رنگ شامل ہو، جب وہ کھڑے ہو کر وہاں اللہ تعالیٰ کے عبد شکور ہونے کا فیض بھی لیتے ہیں، جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سجدے جب وہ رنگ پیدا کرتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضا الہی کا گہرا رنگ وہ بھی ان کے اندر بڑا کشید کر کے آیا۔ کیا بات! اس کے بعد پھر ان میں جو بڑا رنگ لگتا ہے مخلصین میں سے تھے، یہ درجہ اخلاص کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شیطان اور نفس بھی ہار کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے، ثانیہ زہرا، آپ کو نائبۃ الزہرا بھی کہا جاتا ہے، آپ کو شریکۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے، آپ کو شریکۃ الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا ان القابات پہ بھی بات کیجیے۔ آپ کو وہ جو شریک حسین کا آپ نے لفظ بولا بہت خوبصورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس آزمائش کے جس گہرے ماحول سے گزرے، اس گہرے ماحول میں برابر کا شریک بن کے رہنا، بلکہ آپ کی اس محنت کے ثمرات کی حفاظت کرنا،
جی اور اس مراد کو امت تک پہنچانا، یہ آپ نے شریکت الحسین کا وہ رنگ ادا کیا۔ واہ واہ۔ تو اگر کہہ دیں کہ اگر امام حسین نے اسلام کو بچایا ہے تو آگے اسلام کی حفاظت کا سہرا حضرت زینب کے سر ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی یہ آپ کا لقب تھا۔ پھر ثانیہ زہرا اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ آپ کو کئی مشابہتیں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری شخصیت آپ کے رنگ میں، ڈھنگ میں، چال میں، بول میں، ادائیگی میں اسی طرح تھیں۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو یہ ثانیہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے آپ کا استقبال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آپ کو جو ہے وہ شریکت الشہداء بھی کہا جاتا ہے؟ شریکت الشہداء، یعنی اس آزمائش کے ماحول میں اور حضرت امام زین العابدین کو بچانے میں اور اس پورے ماحول میں جو آپ نے کردار ادا کیا وہ بڑا مثالی ہے۔ اور جس انداز سے بدبختوں کو، شکیوں کو اور اس زمانے کے انتہائی بدنما دھبوں کو جس طرح آپ نے خطاب کیا، تنبیہ کی، حق کی دعوت دی، یہ بھی آپ کا بڑا توڑا امتیاز۔ ایسا ہی۔ اچھا اس میں علامہ صاحب جو ایک بڑی کمال بات ہے، اور ظاہر ہے یہ جو خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بخت کو چمکایا کہ جن ممتاز ترین ہستیوں کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہوئی ہے، ظاہر ہے ساری عظمتیں انہی کے در سے بڑھتی ہیں، ساری رفتیں انہی کے در سے بڑھتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جس طرح سے آپ کی تربیت ہوئی اور جن ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی، یہ ضرور بتائیے۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت اور فہم و فراست کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور ذہانت و فطانت پہ ایک مختصر سی بات ضرور یہ ڈاکٹر صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا اور کھولیں، اور جو علمی مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، یعنی مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا خاص پرتاؤ، خاص فیضان آپ کو ملا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے ساتھ اپنی عقیدت اور الفت کا اظہار ہم کر رہے ہیں، تو یقیناً جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں، اوصاف، خصائل وہ رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو تسلیم کرنا در حقیقت عطائے خداوندی کا شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یقیناً یہ محفل منعقد کر کے اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور جو اتنی عنایات اہل بیت پہ ہیں، اس کا اللہ کے حضور ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی ذات والا تبار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ اسلام نے نسبتوں کا ہی ہر جگہ پہ پاس رکھا ہے۔ نسبتیں قائم رکھنا یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، نسبتوں کو ختم کر دینا یہ اسلام کو ختم کرنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام کو بھی ہم اسی لیے بہت زیادہ عزتیں دیتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ مصاحبت کی نسبت ہے۔ تو جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنی نسبتوں کا اظہار فرمایا۔ آپ دیکھیے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام جب حضور نے رکھے ہیں تو رکھتے ہوئے ساتھ نسبتیں بھی ظاہر کی کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھے تھے، تو میں انہی کی نسبت سے ان کے بھی نام یہ رکھ رہا ہوں، اور عربی میں اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ تو سیدہ زینب کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان والے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی ان کا جو نام رکھا تھا وہ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کے نام پہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اپرول آسمانوں سے آئی تھی۔ جی وہ آیہ کریمہ میں نے عرض کر دی۔ تو اب اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ان کی ولادت کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نسبتوں کا اعادہ فرمایا۔ جب آپ آگے زین، اب دو الفاظ کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا میں نے جو صاحب المنجد نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا خوشبودار درخت، زینب ایک ایسا خوشبودار درخت ہے جو ماحول کو خوشنما بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی موجودگی اگر اسم با مسمہ دیکھی جائے تو خاندان نبوت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے گھر کے اندر آپ یقیناً زیب و زینت بن کے اور خوشنما منظر پیدا بلکہ یوں کہیے کہ سیدہ کائنات اپنے بابا جان کی زینت بن کر آئیں، اور سیدہ زینب جو ہیں وہ اپنے بابا جان کی زینت بن کے وہ اپنے بابا جان کی، اور اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو خوشنما بنا رہے ہیں۔ واہ۔ تو الاسم دل علی معنی ہو،
نام جو ہے وہ اپنے میں نے کہا خود بخود تعین کرتا. تو جہاں تک آپ کی علمی فہم و فراست کی بات ہے، آپ کی علمی وقار، جاہ و حشمت، یہ تمام چیزیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کوفہ میں تشریف لے کر گئی ہیں اپنے والد ماجد کے ساتھ، تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب وہاں پر ایک جگہ سے گزرے ہیں تو گھر کے اندر سے کچھ خواتین کے علمی مباحث کی آواز آ رہی. اچھا. تو آپ نے وہ سنی تو سن کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو یہاں تعلیم دیتے رہے تھے، ان کے اوپر اپنی رحمت فرمائے کہ انہوں نے اتنا علم پھیلایا کہ کوفہ کی خواتین بھی علم میں جو ہے وہ مردوں کی طرح آپس میں کلام کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو اب اتنے بڑے ماحول میں اتنی پڑھی لکھی سمجھدار خواتین میں آ کر اگر ایک اور خاتون جو ہے وہ اپنا علمی جاہ و جلال منوا لیتی ہے اور وہی خواتین ان کے سامنے زانوے تلمس طے کریں تو پھر ماننا پڑے گا کہ علمی جاہ و مرتبہ جہاں سے حاصل ہوا ہے وہ باب مدینہ العلم. کیا کہ یعنی پھر آپ نے وہ جو باقاعدہ یوں کہہ لیجئے اس وقت کا مدرسہ کہہ لیں، یونیورسٹی کہہ لیں، جو باقاعدہ آپ نے قائم کی اور پھر آپ درس دیا کرتی تھی اور لوگ جو ہے مطلب آپ کے درس میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے باقاعدہ شریک وہ خواتین ہوا کرتی تھی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ اپنی حدود سے باہر نکلی ہوں. کسی کو بھی پاپولیرٹی جو ہے وہ بعض دفعہ بہت ہی نقصان دہ ہو جاتی کہ وہ اپنی حدود سے نکل جاتا ہے. آپ کو جب اتنی خواتین آپ کی خدمت میں آتی اور یقیناً اگر کوئی اس پہ سوال اٹھائے تو اس سوال کا جواب ایک بڑے خوبصورت سوال سے دیا جا سکتا ہے کہ اگر کوفہ کے اندر حضرت سیدہ زینب کے مقابلے کی کوئی ایک عورت بھی ہے تو اس کا آپ نام پیش کرتے ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو عقیدت تو ایک اپنی طرف ہے، لیکن تحقیق میں بھی اس زمانے میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں کوفہ کے اندر کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہے جس کا آج بھی کوئی نام پیش کر سکے. تو آپ نے اپنا علمی جاہ و جلال جو منوایا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جب موجود ہیں اپنی حدود کے اندر تو آپ کے ہمسائے کا جو بیان ہے وہ سب کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے اور آپ کی سیرت اور آپ کے اس انداز زندگی کو سمجھنا چاہیے جو کہتے تھے کہ میں 5 سال تک آپ کی ہمسائیگی میں رہا لیکن اتنے عرصے تک میں نے آپ کا نام سنا تھا لیکن کبھی آواز نہیں سنی. اور آپ کو خراج تحسین کون پیش کر رہا ہے؟ خود مدینہ باب العلم. وہ ایسے دروازے آپ کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جب آپ خواتین کو بیان فرما رہی تھی قرآن پاک کی تفسیر تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ جب ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے تو باپ نے اپنی بیٹی کے اس وضاحت کو، قرآن پاک کی تفسیر اور تشریحی نکات کو اس قدر محبت اور خوشی سے سنا کہ آپ نے خود حضرت سیدہ زینب کے لیے دعائیں بھی فرمائی اور آپ کو بشارتیں بھی عطا فرمائی. کیا کہنے ناظرین کرام، سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ کی ظاہر آج آمد کا موقع ہے اور بڑا حسین ترین موقع ہے. اور اگر چشم تصور سے محسوس کریں تو اس وقت سیدہ کائنات کے حجرے میں خوشی کا سما ہے، مولا کائنات کے حجرے میں خوشی کا سما ہے. اور یہ وہ ہستیاں ناظرین کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات کا ہم بدلہ دور کی بات ہے، لفظ احسان کا جو الف ہے اس کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ادا ہی نہیں کر سکتے صاحب. اور پھر وہ جو احسانات بروز محشر ان کے ہمارے اوپر ہوں گے نا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے درود پاک. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ مولا کائنات اور امام عالی مقام کے نزدیک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اکرام کس قدر تھا اور سیدہ پاک کی نگاہ میں اپنے بابا جان اور اپنے بھائی جان کی کس قدر محبت تھی. درود پاک.
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولا کائنات و سیدہ کائنات کی جگر گوشہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آمد کا خوبصورت سا موقع ہے، اور ظاہر ہے ہم سب مل کر عقیدتوں کے نذرانے ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جرت کا، ہمت کا، بہادری کا، شجاعت کا ایک انتہائی بلند ترین استعارہ ناظرین آپ کی ذات اقدس ہے، کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک عورت کو جینے کا سلیقہ اور عورت کو جینے کا ڈھنگ بتلا دیا، جنہوں نے یہ بتلا دیا کہ عورت صرف صنف نازک نہیں ہے، بلکہ عورت اگر چاہے تو باقاعدہ ایک تحریک بپا کر سکتی ہے۔ توجہ آپ کی چاہیے کہ وہ نواسی مصطفیٰ کی فاطمہ کی جان ہے، وہ نواسی مصطفیٰ کی فاطمہ کی جان ہیں، مرتضیٰ کے واسطے وہ رحمت رحمان ہیں، وہ ہیں مخدومہ عقیلہ ہیں بنی ہاشم کی، وہ ہیں مخدومہ عقیلہ ہیں بنی ہاشم کی، وہ عالمہ ہیں، عارفہ ہیں، ہادیہ ذیشان ہیں۔ استعارہ زینب کبریٰ رضا و صبر کا، استعارہ زینب کبریٰ رضا و صبر کا داستان کربلا کا ایک جلی عنوان ہے۔ ساجد ان کے خطبوں سے لرزا تھا دربار یزید، ساجد ان کے خطبوں سے لرزا تھا دربار یزید، وقار آل ابا ہیں زینب، سخی ہیں زینب، سخا ہیں زینب۔ ذرا پیر صاحب یہ بتلائیے کہ مولا کائنات اور امام عالی مقام جس انداز سے یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے پیار فرماتے تھے، اور سیدہ کی نگاہ میں جو اپنے بابا جان اور امام علی مقام کا اکرام تھا، وہ بڑا ایک حسین رچاؤ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوبصورت اشارہ آپ نے بھی کیا، برکاتی صاحب نے بھی اور حضرت جامی صاحب نے بھی۔ میں اس پر صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے چلی، آہا، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے چلی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ باپ اور بھائی کی محبتیں، شفقتیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ان بارگاہوں میں عقیدتیں، محبتیں، یہ اتنا خوبصورت عنوان ہے کہ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی زندگیاں کم پڑ جائیں۔ اس کے دو پورشن ہم کریں گے، ایک باپ کے ساتھ تعلق اور ایک بھائی کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آپ کے القابات سے بالکل کلیئرلی سامنے آ جائیں۔ واہ، بتائیے۔ آپ کا لقب جس پر ابھی خوبصورتی سے آپ بھی ذکر کر رہے تھے وہ تھا ثانیہ زہرا۔ تو میں نے کئی بار اس پروگرام میں کہا ہے کہ عربوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ وہ لقب کسی کی خوش آمد میں اسے، ہاں، وہ اس وقت دیتے ہیں، وہ اس وقت دیتے ہیں جب وہ کردار سے ثابت کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو ثانیہ زہرا کہنا یہ اس بات کا سب سے بڑا امین ہے کہ جو تعلق جناب مصطفیٰ کا جناب زہرا کے ساتھ تھا، سبحان اللہ، وہی تعلق جناب علی المرتضیٰ کا جناب زینب کبریٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اسی منظر کو، علی کے گھر کے منظر کو نبی کے گھر کے منظر کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے تو بہت خوبصورت کیفیات نصیب ہوگی۔ اب سرکار کا جناب فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو کرم ہے، جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو شفقتیں ہیں، وہ بڑا کمال کا۔ اور اس میں میں جنید بھائی بالکل جھجک میں نہیں رہتا، اس میں اصل میں کائنات پوری کو بیٹیوں کی عزت سکھانا تھی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان، بہت اچھی بات۔ چونکہ یہ مقتدا ہیں، یہ پیشوا ہیں، یہ ہادی ہیں، انہی سے کائنات نے راہ لینا ہے 100%۔ تو آج کے جو نام نہاد مفکرین کہتے ہیں نا کہ عورت کی عزت کیا ہے اور عورت کے حقوق نہیں ہے، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر توجہ کرو نبی کے گھر پر اور علی سب پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ عورت کی عزت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ اور اگر فالو نہیں کرو گے تو پھر لگ پتہ جائے گا، ظاہری بات، وہ لگ رہا ہے۔ ابھی معراج شریف گزرا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے حضور جہاں جاتے تھے وہاں کے جتنے بھی معزز ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے، ہائے 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 ہائے، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ میں وہ اجتماع ہوا جو کائنات کی سب سے معزز ترین جماعت ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبیوں کا،
हुजूर गए तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे खड़े हो आय गए, हाय। आसमान अव्वल सानी सालिस ठीक, राबे, जहाँ जाते यानी हुजूर के खड़े होने से पूरी कायनात खड़ी होती। आहा, अब सुभान। एहतराम औरत पर बात करने वाले मेरे साथ बात करें कि जिसके खड़े होने से कायनात खड़ी वाह। होती थी, उसकी अपनी बेटी जब उसके पास आती है तो वो रसूलुल्लाह की ज़ात खड़ी हो जाती है। अल्लाहु अकबर। ये वो इकराम है बेटी के लिए, ये वो मेहरबानी है बेटी के लिए। और बहन ही इसी तरह, जिस तरह जनाब ज़हरा की आमद पर हुजूर की ज़ात खड़ी होती थी, अलीयो मिन्नी और ज़ैनब का सानी ज़हरा होना ये बात वाज़े कर रहा है कि जब जनाब सैयदा ज़ैनब आती थी तो मौला मुर्तज़ा की ज़ात खड़ी होती थी। अल्लाहु अकबर। और सुभान। वही अंदाज होता था, वही कैफियत होती थी। और जिस तरह ये तो एक पोर्शन है ना, हाँ। जिस तरह बाप की शफकत है, वाह। अब वो बेटी का भी वही हालत कि जनाब ज़हरा पाक की अपने वालिद के लिए वो मेहनत थी कि हुजूर ने कहा कि ये मेरी बेटी तो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है और उसे उम्मे अबी हा का लक़ब अल्लाहु है। अकबर। बेटी शान माँ वाली हाय नसीब हाय हाय हाय। खिदमत माँ। हुजूर अलीउल मुर्तज़ा ने भी यही फरमाया है कि है तो मेरी ज़ैनब मेरी बेटी, लेकिन इसकी मुझसे मोहब्बत और इसकी खिदमत ऐसी है कि जिसका कोई जोड़ नहीं कोई तोड़। अब आ जाते हैं भाई की तरफ, और वो बहुत ज़रूरी बात है। हर भाई बहन का कमाल का रिश्ता होता है, लेकिन मैं अगर इसमें ये जुमला कह दूं तो कतन मुबालगा नहीं कि अज़ल से लेके अब तक बहन और भाई का हाँ। ऐसा रिश्ता हाँ। पूरी कायनात में कहीं नजर बिल्कुल नहीं ठीक, आता। बिल्कुल ठीक। शुरू में ये रिवायत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुद बयान किया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने बयान किया कि ये जो मेरी बेटी है इसकी ये हालत होती थी। मौला अली की खिदमत में कहा कि जब हुसैन थोड़ी लम्हा के लिए भी ओझल हो जाते, ये गिरिया करना शुरू हो आय जाती, हाय। रोना शुरू हो आय जाती, हाय। ये बर्दाश्त नहीं करती आय थी कि हाय। मेरा भाई एक लम्हे के लिए भी जुदा हो। और हुजूर की दुआएं और ये तरबियत ही असल में थी जिसने आगे जाके करबला के मैदान में फिर वो ज़रूरत महसूस हुई कि भाई का किसी बहन आय के हाय। साथ ऐसा ताल्लुक आय हो हाय। कि जिस्म तो दो हो लेकिन जान वहाँ पे एक चल और आप एक देखिए कितनी खूबसूरत आपने तमहीद बांधी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से सैयदा कायनात की आमद पर उन पर शफ़क़त फरमाते, खड़े होकर इस्तक़बाल फरमाते, इसी तरह से मौलाए कायनात सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद पर खड़े होकर उनका इस्तक़बाल फरमाते, शफ़क़त फरमाते। और यही रंग इमाम अली मकाम में था कि इमाम अली मकाम जो हैं वो खड़े होकर बाकायदा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का उसी अंदाज से और मोहब्बत से इकराम फरमाते और इस्तक़बाल फरमाते। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए डॉक्टर साहब, इसमें जो बड़ी एक अहम तरीन बात है और आपकी ज़ाहिर शख्सियत के हवाले से कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्मत व तहारत का आपको पैकर बनाया, ये इस पर ज़रा से गुफ्तगू कीजिए। और ये ख़ास तौर पे आज की ख़वातीन को समझ में आनी चाहिए बात। और इबादतों का जो आपका ज़ौक़ था वो ज़रा बताइए, जो आखिरी वक्त तक इमाम अली मकाम की निगाह में रहा। और फिर ज़ाहिर है वो ख़ास वाक़यात हैं, ज़रा आप ज़रूर उस पर इशारा कीजिएगा। फिर ज़ोद व तक़वा का जो मयार था वो अपने औज कमाल पे था, बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानवादा अहले बैत की तहारत का तज़किरे में तो कुरान मजीद ने भी अपने अंदर वाफिर जगह दी है। तो कुरान मजीद की उस गवाही के बाद इस अहले बैत के खानवादे की तहारत का तज़किरा करते हुए तत्हीरा मुबालगे के भी अल्फाज भी हैं। अल्लाह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि ये जो अहले बैत के जितना पर ख़ानदान है इनको तहारत अज़ली हासिल है। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह ताला की तरफ से तहारत का बाकायदा टाइटल इनको मिला हुआ है। तो आपके इल्म में है, ये तो कुरान मजीद कहते, जैसे अपना किबला मशहदी साहब कह रहे थे कि ये जो तहारत वाले लोग हैं इनके बारे में अल्लाह ताला आम तहारत वाले बंदे के बारे में कुरान कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तवाब को और मुतताहिर को अपनी महबूबियत का ताज पहनाता है। सुभान अल्लाह। और जिनको तहारत अज़ली हासिल होगी उनकी ज़रा महबूबियत का अंदाज़ा तो लगाएं कि उनकी अल्लाह ताला के यहाँ क्या महबूबियत होती है। हाँ। अच्छा, दूसरे इनकी जो इबादत है या रियाजत है, इनके बारे में ज़रा दो जुमले मैं कहूँ। अच्छा, कभी इबादत की जाती है सिर्फ इसलिए कि बंदा साहिब सवाब बने, जन्नत में जाए। ठीक है। कभी इबादत की जाती है उस लेवल पर खड़े होकर कि बंदे को अल्लाह का कुर्ब सबसे ज़्यादा नसीब हो। जी। एक तो उन्होंने इसको प्रूफ किया इबादत करके कि जन्नत और ये चीज़ें तो हमारे पास हैं, लेकिन कुर्ब इलही की तरफ जाने वाली जो मनाजिल हैं
ہم ان کے بھی نمونہ بن کے سامنے کھڑے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اس جگہ کو بڑا فیل کیا. دوسرا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جس رحمت والا، برکت والا اور فیض والا بھی بنا کر بھیجا ہے، اس کی گواہیاں بھی انہوں نے دینی تھیں. جی تو آپ کو پتہ ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے 3 چیزیں لازم ملتی ہیں، اللہ، اور وہ انہوں نے محسوس کروائیں. پہلا کثرت عبادت کا نتیجہ ہے حلاوت مناجات. اس پورے خاندان میں دیکھ لیں، حلاوت مناجات کا رنگ آپ کو ہر جگہ ہی نظر آئے گا. سبحان اللہ. حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں دیکھ لیں، امام زین العابدین میں دیکھ لیں، امام باقر صادق میں. لگتا یہ ہے کہ کثرت عبادت سے جو حلاوت مناجات ہیں اور عبد کامل ہونے کی کیفیت ہے، اس کا اظہار کیا. واہ واہ. دوسرا کثرت عبادت سے ملتا ہے شمول رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت باقاعدہ شامل ہوتی ہے. واہ. تیسرا ملتا ہے کثرت عبادت کی وجہ سے مشاہدہ انوار الہیہ. ٹھیک. اسی مشاہدہ انوار الہیہ کی تو جھلک تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اتنے کٹھن مراحل میں کسی نے درجہ اطمینان سے نیچے نہیں دیکھا. ہمیشہ مطمئن، ہمیشہ باوقار، ہمیشہ حوصلہ مند، صبر کی کیفیت، گہری شکر کی کیفیت. یہ جو مشاہدہ انوار الہیہ میں جو بندہ گم ہو تو وہ پھر نیزے پر بھی اپنا سر کٹوا کے قرآن کی تلاوت کر کے سناتا ہے. کیا اچھی بات کہ اس کی کیا گہری کیفیت ہے. یہ بھی آپ کے اندر. پھر زہد کا رنگ اتنا زیادہ تھا، آپ کے خاوند حضرت عبداللہ بن جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے. لیکن جب شادی کے بعد انہوں نے دیکھا زینب میں جو کچھ بھی لاتا ہوں سب فقراء کو پڑ جاتا ہے، آپ کے اندر تو سخاوت کا رنگ ہم سے بھی ایک جدا کیفیت ہے. یہ بھی مظاہر آپ کے ہاں تھے. پھر اس کے بعد جس نے بھی آپ کو دیکھا لگتا یہی تھا کہ یہ خاص اللہ کے تعلق والے اور نبی کی رحمت کی چھتری میں چلنے والے یہ لوگ بالکل ہیں. یہ دنیا کے معیارات سے بہت اونچے لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا جو آپ نے حوالہ دیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت مال سے نوازا تھا. مال و دولت آپ کے پاس بے انتہا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی جو ہے وہ اپنا حرص میں کہیں آپ جو ہے یا دنیا کی تمام میں آپ اس طرف گئی نہیں. آپ اس مشن کے ساتھ جڑی رہیں جو مشن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ آپ یہ دیکھیے کہ عبادتوں کا اوج کمال کیا کہ جن کو امام علی مقام یہ فرمائے شب عاشور کہ اپنی تہجد کی نمازوں میں یاد رکھنا، وہ کیا عبادتوں کا عالم ہوگا. اور آپ یہ دیکھیے کہ استقامت، اگر میں کہوں کہ آپ سے خیرات لیتی ہے تو غلط نہ ہوگا، کہ مطلب مشکل ترین حالات میں اور اسیری کے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھپھو جان کو جو ہے وہ نمازوں کو قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نمازوں کو وقت پہ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ظاہر ہے یہ علامہ صاحب یہ کردار ایکچولی میں یہ جو تمہیدن میں نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اس کردار کو آج کی خواتین کے ساتھ تھوڑا سا ہم ریلیٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں صاحب کہ ادھر ادھر بھاگنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، ہاں اس در پہ جھکنے سے جو ہے مسئلے کا حل ہوگا. جو آپ کی ہستی میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی میں ہمیں حیدری رنگ نظر آتا ہے، یعنی جرت و شجاعت کا اگر میں عظیم ترین و بلند ترین استعارہ کہوں تو آپ کی ذات اقدس ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ آپ کی جو شجاعت ہے وہ کیا ہے. دوسرا خاص طور پہ آج کی خواتین جو ہیں ان کے لیے آپ کی ہستی روشن چراغ ہے، لیکن وہ اس طرف دیکھنا کیوں نہیں چاہتے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن دیکھنا کیوں نہیں چاہتی، بتائیے ذرا. جی یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ اس شجاع باپ کی لخت جگر ہیں کہ جن کی شجاعت کی گواہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرمایا کرتے. اور اس خاندان کے صرف مرد ہی شجاع اور بہادر نہیں ہیں بلکہ خواتین جو ہیں وہ بھی ہمیں بہادری کے اس اوج ثریا پہ نظر آتے ہیں جو واقعتاً ان کا ہی حق ہے اور انہی سے ہی وہ چیزیں ثابت ہیں. میں اس کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا جناب کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اہل مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالف ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید کرنے کی مکمل پلاننگ ہو چکی. ٹھیک ہے. اور یہاں تک حالات پہنچے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو شب خون کے ذریعے رات میں آرام کرتے ہوئے شہید کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس وقت آرام کرنے کے لیے جس گھر کا انتخاب کیا
وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کی پھوپھو جان حضرت ام ہانی کے گھر کا انتخاب کیا. آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شروع ہوا. تو شب معراج آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب کی پھوپھی جان حضرت ام ہانی باوجود خاتون ہونے کے تلوار پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمرے کے باہر بیٹھ جاتی ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آئے, پورا مکہ بھی حملہ کرنے کے لیے آیا تو ام ہانی اس کے دفاع کے لیے موجود ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت کریں. اللہ. تو جن کی پھوپھو جان کے اندر اتنی شجاعت و بہادری تھی تو پھر ان کے اندر تو وہ والے تمام اسرار و رموز شجاعت کے حوالے سے اللہ نے جمع کر دیے تھے جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمائے تھے. اسی لیے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کی شجاعت و بہادری ہمیں کہیں بھی پوری تاریخ میں, چاہے کوئی اپنے لکھیں یا غیر لکھیں, وہ کہیں سے بھی ثابت ایک جملہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کر یا یزید کے دربار میں جا کر کوئی انتہائی شجاعت اور متانت سے نچلے درجے کا لفظ استعمال کیا ہو, بلکہ وہاں پر بھی آپ کے جو الفاظ ہیں وہ سب کا سینہ چیر رہے تھے, پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے. اور آپ نے وہ خطاب کیا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ خاتون وہ ہے جو اتنے اپنوں کا خون بہا کے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. آج کی کوئی اپنے سامنے اپنوں کا خون بہتے ہوئے دیکھا اور پھر یہ ان کے خون مطلب ہے خود جن کو پیش کیا حضرت اونو محمد سے لے کر جو خون بہانے کے لیے اپنا اسلام کے لیے نذرانہ پیش کر دیا, لگتا ہی نہیں آج کی خاتون تو معمولی سی ضرب کے ساتھ پریشان ہو جایا کرتی. آپ دیکھیں اسی چیز کے اظہار کے لیے آپ نے جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں خطاب کیا, اس کو امام محمد ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 5 کے اندر بیان کیا, اور وہ میں جملے کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, جو اس وقت تھے جب ان کو قیدی بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور پھر یہ تو اور زیادہ انسان کو رکت امیزی کی طرف چیز لے کے جاتی ہے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ابھی کچھ عرصہ پہلے تو آپ ایک امیر المومنین کی بیٹی بن کر ایک اعلیٰ مدرسہ بن کر خدمات سر انجام دے رہی تھی. آج اسی جگہ پر آ کر ان کو جو ہے وہ قیدی بنا کر اور اتنے اپنوں کو شہید کروا کر پیش کیا گیا ہے. لیکن آپ کی بہادری دیکھیے, ابن جریر طبری لکھتے ہیں الحمدللہ الذی فدحکم وقتلتکم واکذب احدم وسنیتکم. یہ جملہ بولا کس نے پہلے؟ یہ بولا ابن زیاد نے. آپ کا جملہ دیکھیے آگے, آپ نے کہا الحمدللہ یہ بول رہا ہے, تو آگے آپ نے الحمدللہ کا وہ اپنی اس گناہ میں بول رہا ہے اور آپ اپنی عنایات میں فرماتی ہیں الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد. اتنی شہادتیں ہوگی, ہماری عزتوں میں کوئی فرق نہیں آیا. کوئی یہ نہ گمان کرے کہ ہمارا نقصان ہو گیا تو ہم نعوذ باللہ تنزلی میں چلے گئے. آپ فرما رہی ہیں کہ وَطَهَّرَنَا تَطْهِيرًا, ہمیں وہ پاکیزگی اور اس قدر متانت اللہ نے عطا کی. اس آیہ کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ للکار رہی ہیں. اور ایک جملہ آپ کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یزید کے دربار میں پہنچی ہے تو وہاں پر پوری دنیا کے جو اس کے پاس سفراء آئے ہوئے تھے, انہوں نے جا کے اپنے اپنے علاقوں میں حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی لخت جگر کی شجاعت و بہادری کی بات کی. اور آج کی خواتین کو اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ آپ نے ایک بہن ہونے کے ناطے بھائی کے ساتھ جو محبت اور ان کے مشن کو جاری رکھا, اور آپ نے ایک غم کی حالت میں مردانہ وار اپنی طاقت اور اپنی قوت کا اظہار کیا. اس سے ہمیں سبق ہے کہ آج کی خاتون کو بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے. اور جو آپ کا خطاب کا تسلسل ہے وہ بتاتا ہے کہ یقیناً آپ نے کہ یہ پہلے خطابات نہیں ہے بلکہ علم و عرفان کی پہلے بھی. بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. کل بروز محشر بس اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے. بس یہ دعا ہے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور کلمہ طیبہ کی برکت آپ کو بتلاتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں.
اپنے سجدوں کو طویل کیجیے، بڑا لطف آئے گا۔ روزنامہ نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ذرا کلک کر لیجیے گا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کو اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کے ممتاز شناخواں، سینئر بزرگ شناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اب آپ کو لوگ سنیں گے، اجازت دیجیے جی، نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کی لخت جگر ہے زینب، جناب زہرا کی جان زینب، علی کی لخت جگر ہے زینب، رسول طاہر کی ہیں نواسی، طہارتوں کا نشان زینب، رسول طاہر کی ہیں نواسی، طہارتوں کا نشان زینب، علی کی لخت جگر ہے زینب، وہ صابرہ ہے، وہ شاکرہ ہے، رضا رب میں رضا ہے ان کی، وہ صابرہ ہے، وہ شاکرہ ہے، رضا رب میں رضا ہے ان کی، کریمہ بنت کریم ہے وہ، فضیلتوں کا جہان زینب، کریمہ بنت کریم ہے وہ، فضیلتوں کا جہان زینب، علی کی لخت جگر ہے زینب، ملی ہے حیدر کی ان کو جرأت، حسینی جذبہ حسن کی ہیبت، حسینی جذبہ حسن کی ہیبت، یزید لشکر کے سامنے بھی صبر کی بنی ہے چٹان زینب، علی کی لخت جگر ہے زینب، وقار آل عبا
سخی ہے زینب سخا ہے زینب سخی ہے زینب سخا ہے زینب عطا پہ ساجد صدا ہے مائل کرم کا ہے آسمان زینب علی کی لخت جگر ہے وسلم